بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں۔ علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تم آزما لینا، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ نہایت واجب الاحترام جناب واجد نواز صاحب، سانول نیٹ ورک کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پہلے میرا حصہ اول ریکارڈ کیا، اب میں حصہ دوم پہلا حصہ جو میں نے بتایا ہے کہ ایک مباہلے کے سلسلہ میں جو میرے مرشد کریم کو دیا گیا تھا، اب دوسرے حصے میں آتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے میری ایک پوسٹ پر اعتراض کیا، جو پوسٹ یہ تھی کہ جو سید السادات جناب پیر سید انور شاہ گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ سدرہ شریف کے بارے میں جو غلط الفاظ کہے گا وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اس کو میں نے لائک کیا، اس کے بعد کچھ لوگوں کے اس پر اعتراضات شروع ہو گئے اور اس پوسٹ کے بارے میں نہیں تھے، وہ کوئی عجیب و غریب قسم کے اعتراض تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سید ہیں اور سادات پر جو بغض رکھنا، سادات کے خلاف کو بات کرنا، وہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ تو میرے حبیب مصطفیٰ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، مگر اس حالت میں اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو، تو میں محمد اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ اس شخص کو ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ یہ کتاب مستدرک الحاکم حدیث نمبر 4712 ہے۔ اسی طرح بے شمار حدیثیں اور بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا میں، چونکہ ہم اہل سنت حنفی لوگ ہیں اور پھر اپنے آپ کو بریلوی مسلک بھی کہلواتے ہیں، حالانکہ ہمارا مسلک اہل سنت ہے، لیکن امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ انہوں نے بھی اپنے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سادات کرام اور اہل بیت عظام کے موذی کے بارے میں سخت ترین الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایسا موذی شخص عام آدمی ہو، کوئی خطیب ہو یا کوئی پیر میر ہو، سب کے لیے برابر حکم ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کو حرامی، حیضی بچہ، ولد الزنا، بے ایمان، کافر اور منافق تک کہا گیا ہے۔ فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ میں اس سلسلے میں کافی مواد موجود ہے، چونکہ ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تصریح فرمائی ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی کسی کو کوئی ضرورت ہو تو بہت سا ایسے ثبوت موجود ہیں کہ سادات کرام جو ہیں ان کے بارے میں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت وہ کوئی سواری نہیں ہوا کرتی تھی اور ایک اس والی جو ہے نا چارپائی نما ایک بگھی ہوا کرتی تھی، اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، اور چونکہ وہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، جب پروگراموں میں جاتے تھے تو وہ اس بگھی پہ سوار ہوتے تھے اور 4 آدمی نیچے سے پکڑتے تھے۔ تو جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس بگھی کو روکا جائے۔ جب نیچے اترے تو انہوں نے کہا کہ آپ میں سید کون ہے؟ تو ایک شخص جو بہت غریب تھا، اسے مزدوری نہیں مل رہی تھی، تو اس نے روتے اور کانپتے ہوئے کہا حضور میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے آج مزدوری نہیں مل رہی تھی مجھے 3 دن سے، تو یہ مزدوری کی ہے۔ تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ، کھانا کھلاؤ،
اس کے گھر کے لیے کھانا بھی دو اور اسے اتنا خرچہ دو کہ 2-3 ماہ تک اگر مزدوری نہ بھی کرے تو اس کا گزر اوقات ہوتا رہے۔ تو جب بھی آپ چاہیں گے آپ کو بہت سے واقعات، احادیث مبارکہ اور بہت کچھ اس سلسلہ میں دے سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے دوستوں سے، مسلمانوں سے، کہ سادات کے بارے میں احتیاط ضرور کیا کریں تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں۔ بہت شکریہ۔